بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال يزيد كان مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یزید فرماتے ہیں کہ مرثد رحمہ اللہ تعالی ان پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں وہ کوئی صدقہ نہ کرتے ہوں، چاہے وہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا ایک پیاز ہو. قیامت کے دن کی ہولناکی اور شدت اور سختی وہ حقیقت ہے کہ جس کا قرآن پاک میں اور احادیث میں جا بجا تذکرہ ہے. بالخصوص حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کا مرحلہ اور پھر حساب کتاب کے دوران کا مرحلہ کہ زمین جو ہے وہ اس قدر تپی ہوئی ہوگی اور کہ انسان اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوں گے. تو ایسے موقع پر کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنے اعمال کا سایہ ملے گا. تو صدقہ ایسا نسخہ ہے اور ایسا گر ہے اور ایسی کام کی بات ہے کہ اس کی برکت سے قیامت والے دن آدمی اس گرمی سے اور ہولناکی سے محفوظ ہو جاتا. جو صدقہ دنیا میں کیا ہے وہ ہمارے خیال سے تو چلا گیا، ختم ہو گیا، یہ وہ مال اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو گویا کہ نکل گیا. لیکن یہ قیامت والے دن جا کر یہ سائبان کی صورت اختیار کرے گا، یعنی چھتری بن جائے گا. سخت گرمی ہو تو آدمی کو کہیں یہ نعمت میسر آ جائے تو اس کے لیے بہت بڑی خوشی کا سامان ہوتا ہے. اسی طرح سے قیامت والے دن جو انسان صدقہ کیا کرتا ہے تو یہ صدقہ اخلاص کے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ احسان جتلانا نہ ہو، دوسرے کو تکلیف دینا نہ ہو اس صدقے کی بنیاد پر، تو یہ صدقہ قیامت والے دن سائبان اور چھتری بن جائے گا انسان کے لیے. انہی فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے یزید فرماتے ہیں کہ مرثد سے ان کا معمول یہ تھا کہ ہر روز کچھ نہ کچھ راہ خدا میں صدقہ کیا کرتے تھے. کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند انسان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے. تو اگر کوئی ضروری نہیں کہ بڑی ہی چیز ہو، روٹی ہو جائے اور روٹی کا کوئی ٹکڑا ہی ہو جائے، یا کوئی سبزی کا چھوٹا سا حقیر جو معمولی سی چیز ہے، پیاز ہو گیا، تو اتنی سی چیز دیتے ہوئے بھی جھجکتے نہیں تھے کہ اب اس کا کیا دینا ہے راہ خدا میں. اپنا معمول رکھا ہوا تھا. تو آج کل کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی چاہے 5 روپے 10 روپے ہی صدقہ کرے، لیکن کچھ نہ کچھ اسے بہرحال روزانہ صدقے کی ترتیب بنا لینی چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت سی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی یہ صدقہ آدمی کے لیے جو ہے سائبان اور خوشگوار قسم کی جو ہے وہ چھت بن کر سامنے آئے گا. فرمایا کہ دنیا میں صدقہ بری موت کے 70 دروازے بند کرتا ہے، یعنی انسان کے مرنے کے جو بری موت کے جو صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے 70 صورتوں کو یہ ختم کرتا ہے.
تو اس سے مراد یہاں نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ اور جو واجب صدقے ہیں ان کا جو ہے وہ تو دینے ہی ہوتے ہیں انسان نے، یہاں وہ صدقہ مراد ہے جو نفلی ہے، خیر و برکت کے لیے، عافیت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی کمائی کے لیے جو انسان دیتا ہے وہ صدقہ مراد ہے۔